إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فاہلا وسہلا ومرحبا بحضراتکم فی هذا اللقاء المبارک. آپ تمام حضرات کا ایک بار پھر ہمارے اس پروگرام میں استقبال ہے. آج ہم بہت دلچسپ اور بہت ہی آسان لیسن سیکھنے جا رہے ہیں، اور یہ لیسن ہے ہمارا الدرس التاسع، یعنی لیسن نمبر 9. آج تک ہم نے 8 لیسنز مکمل کیے ہیں اس کتاب میں سے، جس کا نام ہے تدریبات المحادثۃ العربیہ اسپوکن عربک ایکسرسائز بک، اور آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں الدرس التاسع. اور الدرس التاسع بہت ہی ایزی، بہت ہی آسان ہے. یہ لیسن ہے ایام الاسبوع. ایام الاسبوع، یومن بولتے ہیں ڈے کو، کوئی بھی دن ہو تو ہم بولتے ہیں اس کو یومن. اسی کی جمع ہے ایام. ایام مینز ڈیز، جو مختلف دن ہوتے ہیں تو اسی کی جمع ہے ایام. اسبوع جو ہے یہ بولتے ہیں ویک کو، ہفتے کو. اس کی جمع آتی ہے اسابیع. یہاں پہ لکھا ہوا ہے آپ کی کتاب پہ ایام الاسبوع، ڈیز آف دا ویک، یعنی ہفتے میں جو دن ہوتے ہیں ان کے نام کیا ہے. انگلش میں دیکھیں گے تو سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے اور سیٹرڈے سب کو یاد ہے. اسی طرح اردو میں دیکھیں گے تو سب کو یاد ہے، اور مختلف جو ہماری لوکل لینگویجز ہوتی ہیں کشمیری وغیرہ تو سب کو یاد ہے، لیکن عربک میں یاد کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو ہم انشاءاللہ تعالی آج سیکھیں گے عربی میں دنوں کے کیا نام ہیں تاکہ ہم یاد کریں، اور پھر انہی کا استعمال ہم انشاءاللہ الرحمن کریں گے. تو ہمارے جو یہاں پہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، شروعات کی گئی ہے یوم الاحد سے. یوم الاحد یعنی سنڈے، پھر لکھا ہے یوم الاثنین یعنی منڈے، پھر یوم الثلاثاء یعنی ٹیوزڈے، پھر لکھا ہے یوم الاربعاء یعنی وینسڈے، یوم الخمیس تھرسڈے، یوم الجمعۃ فرائیڈے، یوم السبت سیٹرڈے. اگر آپ لوگوں نے پہلے گنتی یاد کی ہوگی، اچھے سے کی ہوگی ماشاءاللہ، اسی پیٹرن پہ آپ یہاں پر بھی دیکھیں گے. واحد سے احد بنا، اثنان سے اثنین بنا، ثلاثہ سے ثلاثاء بنا، اربعہ سے اربعاء بنا، خمسہ سے خمیس بنا. اب ستہ سے کچھ اور بنتا لیکن جمعہ کا دن ہے تو اس میں کوئی چینج نہیں کی گئی ہے. پھر سبعہ تھا تو سبعہ سے اب یہاں پہ سبت بن گیا تھا. ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ ان ایام کا استعمال قرآن میں بھی ہوا. یوم السبت کا آپ نے تذکرہ دیکھا ہوگا بار بار، جمعہ کا تذکرہ آپ نے بار بار سنا ہوگا، اور اس طرح کر کے کچھ ایام کا تذکرہ قرآن میں آیا، حدیث میں آیا ہے، تو اس لیے ان کا سیکھنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے. تو ایک بار پھر آپ دیکھیں، سنڈے یوم الاحد، منڈے یوم الاثنین، ٹیوزڈے یوم الثلاثاء، وینسڈے یوم الاربعاء، تھرسڈے یوم الخمیس، اور فرائیڈے یوم الجمعہ، اور ساتواں اور آخری دن سیٹرڈے یوم السبت. تو ان دنوں کو آپ نے یاد رکھنا ہوگا. ایک بار میں آپ کا امتحان لوں، بتائیے منڈے کو کیا بولتے ہیں؟ تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، سنڈے. طیب، تو اس کے بعد اب دیکھیں گے جو یوم الاحد ہے، یوم الاثنین ہے، تو اس کو آپ یوم ہٹا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں. آپ بول سکتے ہیں الاحد، الاثنین، الثلاثاء، الاربعاء، الخمیس، الجمعہ، السبت. تو آپ جو عربک کیلنڈر اگر آپ کہیں پہ دیکھیں گے تو عربک کیلنڈر میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ یہی لکھا ہوتا ہے الاحد، الاثنین، الثلاثاء، الاربعاء، اسی طرح کر کے خمیس، جمعہ، سبت. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو کیلنڈر ہوتے ہیں، جو حتیٰ کہ اسلامی آرگنائزیشنز جو ہوتی ہیں وہ بھی جو کیلنڈر نکالتے ہیں وہ ان ایام کا تذکرہ نہیں کرتے. وہ بھی لکھتے ہیں انگلش میں سنڈے منڈے، لیکن کتنا اچھا ہوتا اگر وہ ساتھ میں لکھتے
الاحد، الاثنین، الثلاثہ، تاکہ جو ہماری دینی زبان ہے، عربک لینگویج ہے، اس کا جو ہے پرچار ہو جاتا، لوگ اس کے سیکھنے کی طرف راغب ہو جاتے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ اس طرح کا کوئی جو ہے کیلنڈر وغیرہ نکلواتے ہیں تو اس میں آپ عربک جو ہے ڈیز آف دا ویک ان کا ضرور استعمال کریں گے۔ آگے چلتے ہیں ہم، یہاں پہ کچھ خالی جگہ ہیں، لکھا ہے املأ الفراغ بوضع اسم یوم مناسب، یعنی مناسب دن کا نام اس میں آپ نے خالی جگہوں میں رکھنا ہے اور انہی کے ذریعے آپ نے خالی جگہوں کو پر کرنا ہے۔ تو لکھا ہے الاحد، پھر خالی جگہ ہے، پھر لکھا ہے الثلاثہ۔ تو بتائیے الاحد کے بعد کون سا دن آتا ہے؟ الاثنین، تو یہاں پر آپ لکھیں گے الاثنین۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے ایک اور خالی جگہ یہاں پہ لکھا ہے الخمیس، پھر خالی جگہ ہے، پھر لکھا ہے السبت۔ تو ان دو کے بیچ میں کون سا دن آتا ہے؟ الجمعہ، تو یہاں پر آپ الجمعہ لکھیں گے۔ اسی طرح خالی جگہ ہے، پھر لکھا ہے الثلاثہ، الاربعاء، تو ثلاثہ سے پہلے کون سا دن آتا ہے؟ الاثنین، یہاں پہ آپ وہ لکھیں گے۔ اسی طرح الجمعہ، اس کے بعد خالی جگہ، پھر خالی جگہ، تو جمعہ کے بعد کون سا دن آتا ہے؟ السبت، پھر اس کے بعد کون سا دن آتا ہے؟ الاحد۔ تو اس طرح کر کے آپ یہ خالی جگہ پر کریں گے۔ ایک اور کوشچن ہے یہاں پہ، اجر التدریب، تدریب کو آپ جاری رکھیں۔ تدریب کیا ہے؟ بعد یوم الاحد یأتی یوم الاثنین، بعد مینز آفٹر، بعد یوم الاحد، یوم الاحد جو ہے سنڈے، اس کے بعد کون سا دن آتا ہے؟ یأتی، آتا ہے، آتا یأتی مینز آنا، آتا ہے یوم الاثنین، منڈے، سنڈے کے بعد منڈے آتی ہے۔ اسی طرح بعد یوم الخمیس، تھرسڈے کے بعد یأتی، آتا ہے یوم الجمعہ، فرائیڈے۔ ٹھیک ہے، اب ہے آپ کے لیے جو ہے کام، وہ یہ ہے بعد یوم الاثنین، منڈے کے بعد یأتی، آتا ہے کون سا دن؟ تو آپ یہاں پہ لکھیں گے یوم الثلاثاء۔ اسی طرح بعد یوم السبت یأتی، کون سا دن آتا ہے وہ آپ لکھیں گے بعد یوم الجمعہ۔ اسی طرح بعد ڈیش ڈیش یأتی یوم السبت، کس دن کے بعد یوم السبت آتا ہے؟ تو یہاں پر آپ لکھیں گے الجمعہ، یعنی بعد الجمعہ یأتی یوم السبت۔ ٹھیک ہے، تو یہ پہلی والی تھی۔ اب دیکھیں گے آپ اگلے پیج پہ، یعنی پیج نمبر 40، اس پہ ہے ایک اور ایکسرسائز، قبل، قبل مینز بیفور، قبل مینز بیفور۔ تو لکھا ہے قبل یوم الاحد، یعنی جو سنڈے ہے اس سے پہلے، یأتی یوم السبت، یعنی سنڈے سے پہلے کون سا دن آتا ہے؟ سیٹرڈے۔ اسی طرح قبل یوم الجمعہ یأتی یوم الخمیس، جمعہ سے پہلے آتا ہے کون سا دن؟ تھرسڈے۔ اسی طرح یہاں پہ خالی جگہ ہے، قبل یوم الاربعاء یأتی، وینسڈے سے پہلے کون سا دن آتا ہے؟ الثلاثاء، تو یہاں پر آپ لکھیں گے۔ تو اس طرح کر کے آپ یہ خالی جگہیں پر کریں گے۔ اس کے بعد ہے اقرأ ما یلی واملأ الفراغ، جو آ رہا ہے، جو نیچے ہے اس کو آپ پڑھیے اور خالی جگہ کو پر کریں۔ ٹھیک ہے، تو کیا لکھا ہے؟ مل یوم، کون سا دن؟ مل یوم، کون سا دن؟ یأتی بعد الجمعہ، جمعہ کے بعد کون سا دن آتا ہے یہ آپ نے بتانا ہے، یوم السبت۔ ٹھیک ہے، اسی طرح کر کے ہے مل یوم یأتی بعد قبل الاثنین، جو یوم الاثنین کون سا دن ہوا؟ منڈے، تو مل یوم یأتی قبل الاثنین، اثنین سے پہلے کون سا دن آتا ہے؟ تو آپ لکھیں گے یوم الاحد۔ ٹھیک ہے، اس طرح کر کے آپ بچوں سے بہت سارے کوشچنز پوچھ سکتے ہیں۔ مل یوم یأتی بعد الجمعہ، مل یوم یأتی قبل الخمیس، مل یوم یأتی بعد الاثنین، مل یوم یأتی بعد الثلاثاء، مل یوم یأتی قبل الاحد۔ تو اس طرح کر کے یہاں پہ ایک پیٹرن دیا ہوا ہے، اس کو آپ نے پھر استعمال کرتے ہوئے مختلف کوشچنز خود سے بنانے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد لکھا ہے کم یومن فی الاسبوع، کم یومن، کتنے دن، کم means how many days are there in a week، کم یومن فی الاسبوع، ایک ہفتے میں کتنے دن ہیں، ایک ہفتے میں کتنے دن، تو کتنے دن ہوتے ہیں؟ 7 کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ 7، 7 ایام فی الاسبوع، ایک ہفتے میں 7 دن ہے۔ اسی طرح جو کوشچن ہے آگے، فی ای یومن، کون سے دن، فی ای یومن، کون سے دن، تذهب، تم جاتے ہو، الی المسجد، آپ کون سے دن مسجد جاتے ہو؟ تو جواب میں آپ لکھا ہوگا یہاں پہ لکھا ہے فی یوم الجمعہ، جمعہ کے دن میں مسجد جاتا ہوں، جمعہ کے دن۔
تو اسی طرح یہاں پہ آگے لکھا ہے فی ای یوم تذهب الی السوق، سوق مارکیٹ، آپ کس دن مارکیٹ جاتے ہیں؟ تو لکھا ہے فی یوم الاثنین، منڈے کے دن۔ اسی طرح پھر لکھا ہے فی ای یوم تذهب الی المعهد، آپ کس دن انسٹیٹیوٹ جاتے ہیں؟ تو مثال آپ کہیں گے ہم سنڈے کے دن جاتے ہیں، تو آپ لکھیں گے فی یوم الاحد۔ اسی طرح آپ کوشچن بناتے جائیں گے، مختلف کوشچن، مختلف جگہوں کے نام، فی ای یوم تذهب الی دلی، فی ای یوم تذهب الی سری نگر، فی ای یوم تذهب الی الجامعۃ یونیورسٹی، فی ای یوم تذهب الی الکلیہ، آپ کس دن کالج جاتے ہیں، فی ای یوم تأکل اللحم، تأکل اللحم، آپ کس دن گوشت کھاتے، اللحم گوشت، تأکل تم کھاتے ہو، تو آپ پھر یہاں پہ جواب میں مینشن کریں گے ڈیز، مثال فی یوم الخمیس، فی یوم الجمعہ، فی یوم السبت، ٹھیک ہے، اس طرح کر کے۔ اس کے بعد ہے ایک اور یہاں پہ ایکسرسائز، اقرا واملأ الفراغ، پڑھو اور خالی جگہ کو پر کرو۔ لکھا ہے الیوم، الیوم مینس ٹوڈے، الیوم الاحد، ٹوڈے از سنڈے۔ اگر آج ہم مان لیں گے کہ آج سنڈے ہے تو غدن، ٹمارو الاثنین، تو پھر ٹمارو کیا ہوگی، کل کیا ہوگا، اثنین یعنی منڈے۔ اگر ہم آج کہیں گے آج سنڈے تو کل کیا ہوگی، منڈے۔ وبعد الغد، آفٹر ٹمارو، اوور مارو کون سا دن ہوگا، الاحد، الاثنین، الثلاثاء۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں الیوم الخمیس، آپ مان لیجئے کہ آج تھرسڈے ہے، غدن تو پھر کل کیا ہوگا، الجمعہ، وبعد الغد السبت۔ اسی طرح الیوم الجمعہ، مان لیجئے آج جمعہ ہے، غدن یوم السبت، وبعد الغد یوم الاحد۔ تو اس طرح کر کے آپ ان خالی جگہوں کو پر کریں گے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے ایک اور ایکسرسائز ہے، الیوم احد، الیوم الاحد، مان لیجئے کہ آج سنڈے ہے، وامس، اور کل کون سا دن تھا، یسٹرڈے، امس مینز یسٹرڈے، وامس، اور جو یسٹرڈے ہے اس وقت کون سا دن تھا، السبت، سیٹرڈے، وقبل امس، before yesterday it was الجمعہ، فرائیڈے۔ اسی طرح الیوم الخمیس، ہم کہیں گے کہ آج ہم مثال کے طور پر آج تھرسڈے ہے، وامس تو کل کون سا دن تھا، الاربعاء، وقبل امس الثلاثاء۔ تو اس طرح کر کے آپ یہ خالی جگہیں پر کریں گے۔ اس کے بعد لکھا ہے ایک اور ہے اجر التدریب کما فی المثال، آپ جس طرح مثال میں دیا گیا اسی طرح آپ ایکسرسائز کو جاری کریں۔ تو لکھا ہے حل الیوم السبت، کیا آج سیٹرڈے ہے، حل الیوم السبت، کیا آج سیٹرڈے ہے، تو آپ کہیں گے نعم الیوم السبت، ہاں آج سیٹرڈے ہے۔ اسی طرح آپ پوچھیں گے حل الیوم الجمعہ، کیا آج جمعہ ہے، ہم کہیں گے نعم الیوم الجمعۃ، ہاں آج جمعہ ہے۔ اسی طرح آپ کوئی بھی دن پوچھ لیں گے، حل الیوم الاربعاء، حل الیوم الخمیس، حل الیوم الثلاثاء، کیا آج سنڈے ہے، آج منڈے ہے، آج ٹیوزڈے، جتنے بھی دن آپ استعمال کریں گے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، اور اسٹوڈنٹس اس پہ پریکٹس کریں گے، وہ بولیں گے نعم الیوم، آج ہے، پھر وہ وہی ڈے مینشن کریں گے۔ اسی طرح آپ پوچھیں گے حل غدن الاثنین، کیا کل منڈے ہے، وہ کہیں گے نعم غدن الاثنین۔ اسی طرح حل بعد الغد الثلاثاء، وہ کہیں گے نعم بعد الغد الثلاثاء۔ تو اس طرح کر کے آپ ان سے پریکٹس کرائیں گے۔ اسی طرح آپ کو پوچھیں گے، ایک اور پیٹرن ہے یہاں پہ دیا ہوا، حل الیوم الخمیس، کیا آج تھرسڈے ہے، آپ کہیں گے لا الیوم یوم الثلاثاء، یعنی جو دن آج ہوگا پھر آپ وہ مینشن کریں گے۔ مثال میں آپ کو پوچھتا ہوں سنڈے کے دن، حل الیوم السبت، تو آپ کیا بولیں گے، لا الیوم الاحد، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کر کے آپ اس کی بھی پریکٹس کریں گے۔ اس کے بعد لکھا ہے تدرب الکلمات التالیہ عملیاً، آپ ان کلمات کا استعمال کریں گے پریکٹیکلی، ٹھیک ہے۔ تو پہلا لکھا ہے استمع، استمع کا مطلب ہے غور سے سنو، ایک ہے سمع یسمع، اسمع کا مطلب ہے سنو، ٹو ہیئر، لیکن یہ یہاں پہ لکھا ہے استمع، استمع کا مطلب ہے ٹو لسن، غور سے سننا۔ ہاں تو لڑکے کو کیا بولیں گے، استمع، استمع یا حامد، اے حامد سنو، غور سے سنو، اور لڑکی کو بولیں گے استمعی، اے لڑکی تم غور سے سنو، ٹھیک ہے، یہ پہلا۔ اور دوسرا ہے اسمع، سنو،
تو اس کا مطلب ہے زیادہ غور سے سننے کی ضرورت نہیں ہے. اسمع یا حامد، اے حامد سنو. اسمعی یا فائقہ، اے فائقہ سنو. تو استمع اور اسمع اس میں فرق کرنا ہے، استمعی اور اسمعی اس میں فرق کرنا ہے. اس کے بعد لکھا ہے ایک اور، کل. کل کا مطلب کھاؤ. کل یا حامد، اے حامد کھاؤ. ایک ہے قل، وہ ہم نے پہلے پڑھا، قل مینس ٹو سے. قل یا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ اکیلا ہے، وہ ہے قل. یہ ہے کل، اکلا یا اکل سے، کل کا مطلب ہے کھاؤ. کل یا حامد، اے حامد کھاؤ. اسی طرح آپ نے لڑکی سے کہنا ہے تو آپ کیا بولیں گے؟ کلی. کلی یا مریم. مثال کل یا حامد الطعام، اے حامد کھانا کھاؤ. کلی یا مریم الطعام، اے مریم کھانا کھاؤ. ایک اور ہے اشرب. اشرب کا مطلب ہے پیو. شرب یشرب، اشرب. اشرب یا حامد، اے حامد پیو. اشرب الماء، پانی پیو. اشرب اللبن، دودھ پیو. اب لڑکی سے کہنا تو ہم بولیں گے اشربی. اشربی یا مریم، اشربی یا فاطمہ، اشربی یا فائقہ. تو اس طرح کر کے ان کلمات کا آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اگر آپ ان کا اچھے سے استعمال کریں گے، پھر جب آپ کو بولنا ہوگا اس وقت ٹینشن نہیں ہوگا. تو اس طرح کر کے ہم نے لیسن نمبر 9 بھی مکمل کیا. وصلی اللہ وسلم وبارک علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وداعا.